میں کہ جی کیا رولا ہو گیا ہے؟ کہتے جی مجھے نا مطلب بہت بڑی سطح پہ بلا کے مجھے گالی گلوچ کی گئی ہے، مجھے برا بلا کہا گیا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس جگہ کے حوالے سے کسی اور جگہ پہ بات چیت چل رہی ہے، تو ہاؤ یو ڈیئر. تو یہ بلکہ اس وقت پی ڈبلیو ڈی کے یہ تھے اپنا ڈی جی صاحب، یہ ابھی آ بھی گئے ہیں آج کل جو وکیل ہیں، مشتاق صاحب، کیا نام ہے ان کا ہے جی، عطاءاللہ صاحب. تو ان کی اچھا خیر وہ ہو گیا معاملہ. تو انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنا بدتمیز قسم کا جج ہے، اور اس نے یہ سارا ہم سے کام کروا لیا، اب تو یہ ظاہر ہے رول بیک نہیں ہو سکتا، وہ ہم نے ابزارو کر لیا. یہ ڈی جی صاحب عطاءاللہ صاحب اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک کمپٹیشن کرایا تھا اس کے ڈیزائن کے حوالے سے، اور اس میں تقریباً 114 آرکیٹیکٹس نے اور مختلف کمپنیز نے حصہ لیا. پھر ہم نے شارٹ لسٹنگ کی ہے. اس بلڈنگ کی جو بیسک تھیم تھا وہ تھا اس کا ایستھیٹک لک، اور اس کی جو یہ اب ان کی مہربانیاں تھی کہ انہوں نے جو کانٹریکٹر جس کو یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا تھا اس کو کام نہیں کرنے دیا پی ڈبلیو ڈی والوں نے، اور ظاہر ہے حبیب رفیق کا بڑا انفلوئنس تھا، اور ہی مینیجڈ. اور پھر وہ کانٹریکٹ انٹر ہوم سے حبیب رفیق کو گیا. اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ پھر میرا اپنے گریبان کی طرف ہاتھ جاتا ہے. تو وہ جو ایک ہم پورا ایک تھیم لے کے چل رہے تھے نا اس کی ایستھیٹک لک کی، اور یہ جو کچھ بھی ہو جائے گا یہاں پہ روشنی رہے گی، جو کچھ بھی ہوگا یہاں پہ ہوا کا چلن رہے گا، جو کچھ بھی ہوگا یہاں پر کو بالکل ایک جیسا ٹیمپریچر آپ کو انٹرنس سے لے کر چاہے آپ کورٹ میں جائیں، چاہے کاریڈورز میں جائیں، چاہے کسی جگہ بھی جائیں، ایک جیسا ٹیمپریچر. اب وہ جو ایگزیکیوشن کی جب ظاہر باری آئی تو حبیب رفیق، میں اوپنلی یہ کہتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے میں نے اسی وقت ان کو بتا دیا تھا، جو ہمارے دو صاحبان نے کہا کہ نہیں یہ اس انٹر ہوم سے کم پہ یہ کرنے کے لیے تیار ہے اور فلاں فلاں. تو میں نے اس وقت ان کو کہا کہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ نومبر 2017 میں یہ بلڈنگ ہمیں ملنی تھی، یہ 5 سال مزید لے گا، اور جو پیمنٹ ہے اس سے 10 گنا یہ لے کے جائے گا. اور اس میں پی ڈبلیو ڈی والوں کا پورا ہاتھ ہے، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سر، کیونکہ یہ افورڈ نہیں کرتے. یہ شیڈول کے اوپر کوئی کام اگر ہو رہا ہو تو یہ افورڈ نہیں کرتے. جب تک میں اس پروجیکٹ کا انچارج رہا الحمدللہ ہم اپنے شیڈول سے 5 سے 7% آگے تھے ان سے پوچھ لیا. میں ہر تیسرے چوتھے دن یہاں پہ پہنچا ہوتا تھا. ایون حبیب رفیق والوں سے بھی شیڈول سے آگے ہم لے کر گئے کام. لیکن ظاہر ہے جب پھر چیزیں تھوڑا سا دوسری جانب جانا شروع ہوئی تو میں نے کہا جی اب آپ اپنے کام خود کریں. آئی ٹولڈ. تو کہنے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ جو بھی ایک بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے، جو بھی ایک عمارت نمایاں ہو جاتی ہے، جو بھی ایک سینٹر آف ایکسیلنس جس کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں جب تک آپ کا ایک تھیم نہیں پیچھے ساتھ آپ کے چل رہا ہوتا نا ایگزیکیوشن کے وقت، اس وقت تک آپ اس کو اس طرح سے نہیں کر سکتے. مثلا یہ بہت کم آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ جو آپ کی یہاں پہ انٹری پوائنٹ ہے، یہ انٹری پوائنٹ جو ہے اس کی جو آرچز ہیں، اس کے جو پلرز ہیں، یہ کنسپٹ لیا گیا مسجد نبوی سے. اور مسجد نبوی سے کنسپٹ لینے کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مسجد نبوی اس کائنات کی وہ سب سے بڑی عدالت عظمیٰ ہے جس کے اوپر جو غیر مسلم تھے ان کا بھی اتنا اعتماد تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اگر تنازع ہوتا کسی بات کے اوپر ذاتی یا کوئی اور، تو وہ
مسلمانوں کو اگر وہ سمجھتے ہم حق پہ ہیں تو وہ مسلمانوں کو کہتے چلو نا تمہارے نبی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اور اگر مسلمان کو یہ پتہ ہوتا کہ میں حق پر نہیں ہوں تو وہ اوائڈ کیا کرتا. اب یہاں پہ اس چیز کو لانے کا کنسیپٹ یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ایسی جگہ ہوگی جس میں جب لوگ داخل ہوں گے تو ان کو یہ پورا یقین ہوگا کہ یہاں پر فیصلے ہمارے چہرے دیکھ کر نہیں ہوں گے, یہاں پر فیصلے ہماری سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر نہیں ہوں گے, یہاں پر فیصلے ہمارے کرش کی بنیاد پر نہیں ہوں گے, یہاں پر فیصلے ہم کسی کا انفلوئنس دیکھ کر نہیں کریں گے, ہم یہاں پر فیصلے کسی کے دعوے میں آ کر نہیں کریں. یہاں پر عدل ہوگا, انصاف ہوگا اور سب کے لیے برابر ہوگا. خیر وہ اب آپ بہتر, میں تو ظاہر ہے اس اسلام آباد ہائی کورٹ سے 11 اکتوبر 2018 سے نہیں اس کا حصہ رہا, اور آپ اب بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مقاصد کس حد تک حاصل ہوئے, لیکن جسٹ میں ایک بلڈنگ کی چونکہ بات کر رہا ہوں تو اس پہ ہوا. اب میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ اس کا جو کنسیپٹ تھا کہ یہ سینٹرلائز کنٹرول ٹیمپریچر والی بلڈنگ ہوگی, ہم اس کو ہی پراپر طریقے سے نہیں کر سکے. اور آپ نے یہاں پہ وہ سپلٹ اے سی لگا دیے, دوسرے اے سی لگا دیے, اس کی جو ایک استھیٹک سینس تھی یا اس کی لک تھی یا تھیم تھی وہ یہاں پر ہی کمپرومائز ہو گئی. اینی ہاؤ یہ تو اس بلڈنگ کے حوالے سے تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے اپنی وہ بات کو رکھا ہے. جب میں 22 مارچ 2024 کو اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں, تو اس کے بعد میں ظاہر ہے یہاں پہ جو جج صاحبان تھے جو میرے ساتھ میرے کولیگ بھی رہے, میں ان کو ملنے کے لیے آیا. اس وقت میں نے دیکھا تو میں نے اس وقت اس چیز کا اظہار بھی کیا, میں نے کہا جی آپ نے بڑا ظلم کیا اس بلڈنگ کے جو استھیٹک تھیم تھا اس کے اوپر کمپرومائز کر کے. اینی ہاؤ وہ ایک بات ہو گئی. بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے آپ کی طرف سے ایک حوصلہ بھی ملتا رہا. جب میں بطور جج بھی تھا تو اسلام آباد بار ایسوسیشن کے وکلاء کی طرف سے ایک بھرپور تعاون اور احترام ملتا تھا, اور ہماری بھی یہ کوشش رہی, میری کم از کم یہ کوشش رہی تھرو آؤٹ کہ اسلام آباد بار کا لیول اس سطح پہ چلا جائے کہ یہاں پر کسی کو لاہور سے یا کراچی سے یا باقی کسی ایریا سے وکیل لانے کی بجائے یہاں پہ لوگوں کو یہاں سے لوگ انگیج کریں. اسی طرح میری یہ بھرپور کوشش رہی کہ میرا یہ موقف رہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, فیڈرل ہائی کورٹ نہیں ہے. یہاں پر ایلیویشنز بھی سب مقامی وکلاء کی ہونی چاہیے یا یہاں کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے ہونی چاہیے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ جوڈیشری پہ ڈومیننس کس طرح کی ہے اور کہاں پہ کن کن ایریاز کی ہے. وہ اپنے شہر کے علاوہ نہ کسی صوبے کو صوبہ سمجھتے ہیں اور نہ ملک کو ملک سمجھتے ہیں, یہ بدقسمتی ہے. تو ابھی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے نئی RC میں کام کرنے کا, اس پر ہم نے فوری طور پر جو چیزیں کرنے والی تھیں اور جو اس دور کا تقاضا بھی تھیں, اور جس سے یہ تھا کہ یہ جو ہماری ایک بہت بڑی رقم TADA کی مد میں چلی جاتی تھی, ہم نے اس کو روکا. ہمارے اس وقت 6 بینچز ہیں, ان میں سے 5 بینچز کو ہم نے ویڈیو لنک کے ذریعے کر دیے ہیں. وہ اب یہاں پہ ہم ہر روز یہاں پہ بیٹھ کے فل بینچ کے کیسز بھی سنتے ہیں, سنگل کے تو ہر جگہ سنے ہی جاتے ہیں. پشاور کا بینچ ایک ہمارا رہ گیا جو ہم نے ابھی لنک نہیں کیا, انشاءاللہ وہ بھی اسی مہینے میں ہو جائے گا. ہم وہاں پہ پیڈنسی بڑی الحمدللہ تیزی سے ڈراپ ہوئی ہے, اور فریش انسٹیٹیوشن کسی بھی ادارے کے اوپر اعتماد, جوڈیشل ادارے یا کوازی جوڈیشل ادارے کے اوپر اعتماد کی جو یارڈ سٹک ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں فریش انسٹیٹیوشن کتنی ہے.
الحمدللہ ہمارے پاس فریش انسٹیٹیوشن بڑھی ہے اور ہمارے پاس رونق میں اضافہ ہوا ہے، وکلاء کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. وکلاء اب ماشاءاللہ لوکل راولپنڈی اسلام آباد کے علاوہ بھی پورے پاکستان سے آتے ہیں، لیکن ان کو ہم نے اب فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے سوائے پشاور کے کہ وہ اپنے شہروں میں رہ کر اپنی جو بھی گزارشات ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں. اس سے تمام لیٹیگنٹس، ورکرز اور امپلائرز دونوں کو بہت زیادہ سہولت ہوئی ہے اور اس سے ہمیں بھی بہت فائدہ ہوا ہے. مجھے ذاتی طور پر تو شاید مالی طور پر کوئی نقصان ہوا ہو 6-7 لاکھ پر مہینے کا جو ٹی اے ڈی اے میں چیئرمین کو ملتا تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے وہ ساری رقم جو ٹی اے ڈی اے میں جاتی تھی ہم نے وہ اپنے امپلائیز کو جوڈیشل الاؤنس کے طور پر دی ہے، اور اس جوڈیشل الاؤنس میں چیئرمین اور ممبرز کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس طرح مجھے ہمیشہ آپ کی دعائیں بھی حاصل رہی ہیں. آئندہ بھی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. میں آخر میں صرف ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. اگر ہم دنیاوی لحاظ سے جتنے بھی انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے ہیں، اگر ہم دنیاوی معیار کے حساب سے دیکھیں تو سنگل ڈیجٹ سے زیادہ نہیں ہے جو دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہوئے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ اس طرح ضرور کامیاب ہوئے کہ جو رول ان کے ذمے لگایا گیا تھا وہ انہوں نے اپنا رول پلے کیا. ان کے رول کا کامیابی دنیاوی لحاظ سے کامیابی کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں. مجھ سے اور آپ سے میرے اختیار کا صرف سوال ہوگا، اور مجھ سے اور آپ سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ جب تمہارا جس چیز کے اوپر تم قادر تھے، جس چیز کا تمہیں اختیار دیا گیا تھا، جس چیز کے حوالے سے تم ایک موقف اختیار کر سکتے تھے، تم نے وہ کیا یا نہیں کیا؟ واجد گیلانی صاحب کے موقف کے اوپر میں قادر نہیں ہوں. برادر محترم قاضی رفیع الدین صاحب کے موقف کے اختیار کے اوپر میں قادر نہیں. میں قادر ہوں اپنے اختیار کے اوپر، اور میں جواب دہ ہوں اپنے اختیار کے حوالے سے. کسی دوسرے کے اختیار کے حوالے سے میں قادر نہیں. جب یہ 21 جولائی 2018 والا راولپنڈی بار سے میری جو تقریر والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا. کچھ عرصے بعد آپ نے چیف جسٹس بننا تھا، پھر یہ ہوتا پھر وہ. تو میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ شریک جرم رہ کر آپ کتنا ہی بڑا عہدہ حاصل کر لیں، کتنے ہی زیادہ اختیار پا لیں، کتنی ہی زیادہ دولت اکٹھی کر لیں، اگر بعد میں وہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد ایٹ دی ٹوائلائٹ آف یور لائف آپ یہ کہیں کہ مجھ سے اس وقت غلطی ہوئی تھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ شریک جرم ہونے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جان قربان کر دے. وما علینا الا البلاغ. شکریہ صاحب، آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا آخری الفاظ میں سب کچھ کہہ کے. تو مصباح صاحب ہماری بار کے ممبر اور ہماری رونق رہے ہیں. الحمدللہ آج آپ تشریف لائے، سب آپ کو سننے کے لیے تھے اور الحمدللہ ہمیں بہت اچھا لگا. تو اب میں واجد علی گیلانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو شیل پیش کریں.
Thank you, sir. ریفریشمنٹ کا تمام دوستوں کے لیے انتظام ہے، کائنڈلی تشریف رکھیں.